کے عاشقوں کا بفرا ہوا سمندر نجف سے موجیں مارتا ہوا کربلا کے ساحل پہ آ کے رک گیا۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کے خلاف بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ کا معائنہ کر کے دیکھو، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں مجلس حسین میں علی کے فضائل سننا اچھا نہیں لگتا، اگر تمہیں اختیارات حسین سننا اچھا نہیں لگتا، تو جن جن بادشاہوں نے ذکر حسین روکنے کی کوشش کی تھی آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ وہ بنی امیہ کہاں گئے، وہ بنی عباس کہاں گئے، وہ جنہوں نے 70 سال حکومت کی تھی وہ کہاں گیا، جس نے 120 سال نسل نے حکومت کی تھی وہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا کا چکر لگا کے مجھے بتاؤ جنہوں نے انسانی لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی وہ بادشاہ کہاں چلے گئے، جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے وہ کہاں چلے گئے، جس نے قبر حسین پہ ہل چلایا تھا وہ متوکل کہاں گیا، جنہوں نے فرات کا پانی کاٹا تھا وہ بادشاہ کہاں گیا۔ آج پوری دنیا میں ہارون رشید کی قبر کہیں نہیں، آج پوری دنیا میں مامون رشید کی قبر کوئی نہیں۔ عباسی بادشاہ مر گئے، اموی بادشاہ چلے گئے، وہ تخت زمین کے نیچے چلے گئے۔ حسین کی قبر پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ عباس کی زری پہ کل بھی سجدے ہو رہے تھے، عباس کی زری پہ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں۔ ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا ذکر آج بھی قائم ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے۔ ان کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدری۔ ثبوت دو کہ حسین کی عاشق ہیں۔ سارے کے سارے مجمع بن کے نہیں، فقیر بن کے بیٹھو عباس کی دہلیز پہ۔ دہلیز سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو۔ ہم عباس کی دہلیز پہ بیٹھے، دہلیز باب الحوائج کی معرفت سیکھو۔ چلے پھر میں مجمع کے سامنے اپنا عقیدہ سرکار ابوالفضل عباس کے روبرو، یہ نوکر اپنے شہنشاہ کے روبرو پر دیتا ہے۔ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ نہیں 4 یا 6 ہاتھ کیوں اٹھے ہیں؟ عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز، عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہے تو نے حرم ابوالفضل عباس میں اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز، کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز؟ مجھے بتاؤ عرش پہ کون بیٹھتا ہے؟ جبریل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے۔ ان کی دہلیز پہ کون بیٹھتا ہے؟ ابو سر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے ساری کتابیں اٹھا کے بتاؤ کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج، کبھی قمر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے، کبھی فضہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے فقیر بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ ادھر والے مولا حسین شادمان بھائی، ادھر والے ادھر مانگنے آتے ہیں۔ مولا کی دہلیز پہ خطیب کو داد نہیں عقیدے کی گواہی دینا۔ میں عقیدہ پڑھوں گا بول بول کے گواہی دے در، بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے؟ بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے جنہیں عباس کی عطا پہ ناز ہے۔ یہ ثبوت توحید کا نام ہے، یہ اثبات توحید کا نام ہے۔ آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے۔ ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں، اور ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ جو قریب بیٹھو یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا نہ کہ بھائی عباس پڑھے کون؟ ہمیں چلیے عباس کون پڑھے، کون پڑھے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ لہجہ حسین کا ہو، پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہو۔ نہ جو طریق کے واقع بیٹھے ہیں
علماء کرام بیٹھے ہیں، شعرا بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، نوحہ خان بیٹھے ہیں. جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت ہو، طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. میں داد آپ سے دینے لگا، صرف حضرت عباس کو دیکھا. نیر بھائی، عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے، جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو، اسے عباس کہتے ہیں. حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے لشکر سے کہا، کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو. ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے. کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا، اے عباس مولا حسین سے پوچھئے، ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے، ہمیں حج مکمل کر لینے دے. انہوں نے فوراً احرام کھول دیے. انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے. اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں. اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں. حج مولا حسین عزت عطا فرمائے. میں نے آج تک میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں عباس کی بہادری سناؤں. شجاعت عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکا. اب اہل زبان سے میں داد لینے لگا ہوں، شعرا سے داد لینے لگا ہوں. عباس کس کریم کو کہتے ہیں؟ عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. عباس کی، ابرار بھائی، عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے، عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے. عباس نے لشکر کو روک لیا. جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے، وہ مسکرائے. جا رہا ہے حسین، ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا، یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا. عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا. جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے، اس نے کہا سننا ہے. غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا. عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا. کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا. عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر، تیرا جارب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں وہ معرفت دے دینا کہ میں اگلا جمعہ کہہ سکوں. عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام میں شانوں کو جھکایا. کعبہ نے احترام مظہر احترام عباس میں فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو جھکایا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. نہیں، میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبدیل کرتا ہوں. کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما. سر نہ ہلاؤ، سر نہ ہلاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چوما. غازی کے حرم میں بیٹھ کے، غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے، اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس سنو. منظر آنکھوں کے سامنے بنانا. خانہ کعبہ، چھت پہ عباس طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. پھر تصویر رکھنا، میں پھر نقشہ بناؤں، تصویر ذہن میں لینا. خانہ کعبہ، چھت پہ عباس طواف کرتے ہوئے حاجی، دور مسند پہ حسین. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا.
بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو، بولو جو غازی کے مریض بیٹھے ہو، مولا حسین مولا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا کے منظور نظر میرے وطن کی عزت، میرے وطن کا مان، کاظمی برادرز، نوحہ خان میرا مالک زبان میں قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ متوجہ ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ حاجیوں نے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ نے عباس کو، عباس نے حسین کو۔ حاجی کعبے کے طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے۔ ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں۔ معرفت سرکار نے ابھی عطا کیا تو ابھی دے دوں۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے۔ کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ اور جن کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ۔ تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے۔ عباس نے طائرانہ نظروں سے، ظفر بھائی بیٹھے ہوئے شورا بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے نوکر ہونے کی حیثیت سے، عباس نے طائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ، حاجی طواف کر رہے تھے، لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے، بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں، کیڑے مکوڑے تھے۔ یوں زمین خانہ کعبہ کے گرد رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا۔ علماء کی نگری میں، علماء کے درمیان، مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ۔ حضرت عباس نے 3 اشارے کیے، وہ تینوں اشارے سننا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، 3 اشارے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ میں شاعری پڑھتا تم نہ بولتے، میں خطابت کرتا تم نہ بولتے، مجھے دکھ نہ ہوتا۔ میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، داد مجھے نہیں دینے، خطبہ تو میرے شہنشاہ کا ہے۔ میرے مالک نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے، مولا حسین کی طرف اشارہ، اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ جب حاجیوں نے کہا نا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا، حاجیوں کی طرف دیکھا، یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ اینٹوں کا مکان تھا، یہ گھر تھا، اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو؟ باب الحوائج ابوالفضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے۔ اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں، کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں، مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، اے کافرو، نہ وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں۔ عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یہ حسین کا ماتمی پوچھتا ہے۔ مولا وہ حاجی تھے، ان کے بدن پہ احرام تھا، ان کی زبان پہ لا الہ تھا، ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا، وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے۔ آپ نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا۔ جو حسین کو چھوڑے، جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی۔ اب کوئی خوف نہیں، غازی کے روبرو پڑھ رہا ہوں،
اب بغیر ڈر بغیر جھجک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے. جس نے چھوڑ دیا حجت کو, جس نے مخالفت کی حجت کی, تمام ہو گئی, تمام ہو گئی, نوکری تمام ہو گئی. مالک کی صدارہ گلوبل حسینی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ ہمارے بھائی چمن بھائی کو, ہمارے بھائی سید محسن شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ہر سال یہ سلسلہ عزاداری جو کرتے ہیں, میرا مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور ایک ضروری اعلان بھی ہے زائرین کے لیے کہ اسی گلوبل حسینی کے زیر اہتمام ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے, زوار ایپ. اسے اگر آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں زائرین کے لیے تمام آسانیاں, زیارات, دعائیں, مناجات اور زیارت پہ آنے کے طریقے, زیارات کے آداب اور تمام وہ چیزیں جو ایک زائر کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو اپنی ہتھیلی پہ اس فون پہ میسر ہوں گی. پوری رات میں عباس کے فضائل پڑھوں, لیکن جگر پھٹ جائے گا جب یہ کہا جائے گا کہ اس کی آقا زادی بغیر چادر کے بازار چلے. الوداعی مجلس, زائرین کی روانگی, کسی کی ماں انتظار میں, کسی کی بیٹی انتظار میں. نجف سے کربلا پیدل چل کے تھکا ہوا زائر اب اپنے وطن واپس جا رہا ہے. تمہارے پاؤں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے, تمہارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. تم واپس جاؤ گے, گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوگی, بہنیں انتظار کر رہی ہوں گی, بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی. میں تمہیں ہر میں حضرت عباس سے کہہ کے یہ نوکر بھیج رہا ہے, بابا احمد شاہ جی جب دروازے پہ جاؤ بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا ہے, بہن آئے, میرا بھائی آیا ہے, اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے منہ کربلا کی طرف کرنا, رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا, نہ تیری سکینہ آئی, نہ تیرا اصغر آیا. بیٹے کربلا سو گئے, بیٹی شام سو گئی. بیٹے کربلا سو گئے, بیٹی شام سو گئی. آج تمہیں چاروں طرف روشنیاں, سونے کے دروازے, عباس کا نوری محل نظر آتا ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو, 1400 سال پیچھے جاؤ, 61 ہجری, یہی میدان. آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا ہے. حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو, یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بل چلا ہے, کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا ہے, کبھی رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو, میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے, کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو, میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے, کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش پہ پہنچا دے. زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے شادمان بھائی, زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے کاظمی بھائی. جب بھی یہ زیارت کے لیے آتے, پہلے دن ساری زیارتیں نہیں ہوتی. سالار کہتا تھوڑا سکون کرو, پہلے 2 شہنشاہوں کی زیارت کرو, ایک دن سکون کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارات کروائیں گے. زائر سکون کے ساتھ زیارت کرتا ہے, اطراف کی زیارت کے لیے جاتا ہے مقام علی اکبر, مقام علی اصغر, نہر فرات, مقام صاحب الزمان, سرکار اون جناب حر. ایک دن کی زیارت کا مسافت, رات کو زائر تھک کے آتا ہے, کہتا اب ہمت نہیں حرم جانے کی, سارا دن زیارات کی, تھک گیا ہوں. تم نے وہ زیارت پیدل نہیں کی ہوتی, تمہیں بہترین گاڑیوں میں کروائی جاتی ہے. تم ایک دن ان تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو, ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہے محمد کا بیٹا. اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے, اصغر کی گردن سے تیر کھینچا ہے, فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے, قاسم کی لاش پورے مقتل سے چنی ہے,
सादात और गैर सादात में माफी मांग के कहता हूँ, हुसैन तन्हा ये तमाम इम्तिहान देता रहा। हुसैन ने कहा मेरा इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन जब शाम की कैद निभा के हुसैन का बेटा सजाद वापस किसी करबला में अपने बाबे का पहला चेहलम करने के लिए आया था, सैयदुल साजिदीन ने आके 3 ऊंट करबला के टीलों पे खड़े किए। सैयदुल साजिदीन ने अपनी झुकी हुई कमर को अलफ की तरह सीधा किया, देख के कह गए, ए भैया अली अकबर, बर्छी खाना आसान है। ए अली असगर, गर्दन पे तीर खाना आसान है। ए चचा अब्बास, सुरात पे सो जाना आसान है। ए कासम, लाश पमाल करवाना आसान है। ए बाबा हुसैन, तेरा जरबे खाना आसान है। लाशों ने उठना शुरू किया, आवाज आई, तीर आसान, बर्छी आसान, नेजा आसान, पमाली आसान, फिर मुश्किल क्या है? मैं देखूंगा कौन बंदा है जो गाजी के हरम पे सर का मातम न कर सके। सजाद कहता, उठो मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे बगैर चादर के शराबियों के बाजारों में, बदमाशों के बच, हाय हुसैन के, हाय ज़ैनब के। ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे बगैर चादर के शराबियों के दरबार में। सुन लिए चेहलम के मज़ामीन, आखिरी 3 या 4 मिनट का मुसाहिब सुनो। कैद निभा के वापस पहुंची मेरी शहजादी मदीने। मदीने पहुंच के मेरी शहजादी ने, अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि बीबी ने पूछा, सजाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिमा गैर मौलिमा थी, ये नहीं पूछा कौन सा शहर है। बीबी ने कहा, है सजाद ये मदीना है? जी अम्मा ये मदीना है। बीबी रो के कहती, पहली बार बाहर से देखा। इस जुमले में भी मुसाहिब था अगर तुम रो लेते, इस जुमले में भी पहाड़ था मुसीबत का अगर तुम बर्दाश्त कर लेते। मैंने पहली बार बाहर से देखा। 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे में गई थी। सजाद, हो सके मुझे नाना की कब्र पे ले जाओ। मौला सजाद ने मां का हाथ थामा, कब्र मुस्तफ़ा पे आए। मेरे बाद नूहा खान है, इन्होंने पढ़ना है नूहा। मैं वो तुम्हें नूहा सुनाऊं जो अली की बेटी ने कब्र मुस्तफ़ा पे पढ़ा। बिहार की 4थी जिल्द में अलामा मजलसी ने लिखा, शहजादी कब्र रसूल पे आई, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रख के बीबी रो के कहती, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूं। मैं डर रहा हूं कि मैं उतना मुसाहिब पढ़ूं, ऐसे ना हो किसी बंदे की आंख खुश्क रहे और अब्बास नाराज हो जाए। अब्बास नाराज हो के तुझे खबर जो नहीं थी कि मेरी ज़ैनब की चादर की कीमत क्या थी, तूने मेरे हरम में बैठ के मेरी बीबी के पर्दे का मातम नहीं किया। मैं डर रहा हूं कि कोई बंदा आंखें खुश्क लेके गाजी के घर से ना उठे, अब्बास को पुरसा देने के लिए आए हो। बीबी रो के कहती, नाना एक बार निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूं। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने 3री सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। कब्र मोहम्मद पे कुर्ते का आना था, कब्र मोहम्मद पे जलजला आया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो के कहती, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास। हाय हुसैन, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं, ये मिन्नत कर रहा हूं तुम्हें, अब्बास का वास्ता। दुनिया भर के ज़ायरीन तुम्हें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले ज़हरा की बेटियों को कैसे रोते हैं। अब्बास का दरवाजा है, गाजी को आज जी भर के पुरसा दे देना। बीबी रो के कहती, नाना बताऊं तेरी बेटी पे कितना जुल्म हुआ। आवाज आई, ज़ैनब मुझे जुल्म ना सुनाना। नाना की कब्र से उठी, भाई की कब्र पे बैठ के रो कहती है, भैया हसन मैं तुझे अपना दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई, आलिया मुझे अपने दर्द ना सुनाना। नाने ने भी ना सुने, भाई ने भी ना सुने, सामने नजर पड़ी मां की कच्ची कब्र पे। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, गाजी के पनाह में आई हो, गाजी की पनाह में अपनी घरों को जाओ। बेटी अपने घर से अपने पेके घर आए, बाप पूछता है कोई तकलीफ, बेटी नहीं बताती। भाई पूछता, बहन कोई तेरे घर में तकलीफ, शरीफ बहनें भाइयों को भी नहीं बताती। जब लगती है ना मां के गले, रो के कहती, पापा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे अपने घर में बड़ी तकलीफ है।
बेटियां माओ को दर्द बता देती हैं। ज़ैनब कब्र ज़हरा पे बैठ गई, रो के कहती उठ अम्मा मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। फातिमा की आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे सुना। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हो, बीबी रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे आके एक वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। बीबी रो के कहती एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सज्जाद भी ले आई हो, वो देख तेरा भाकर भी ले आई हो। ये कह के बीबी ज़ैनब उठी, दामन को छाड़ा, रो के दी ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरे बच्चे करबला में रह गए, मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। ज़हरा की आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के दी अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी। ज़ैनब क्या कीमत दी? कहती हुसैन घोड़े की सीन से गिरा 300 कातल हाथों में नेज़े लेके मेरे खेमे में आया। अम्मा ये सज्जाद को कत्ल करने लगे, मैंने सज्जाद को पुष्प में उठाया, कोई दाएं से नेज़ा कोई बाएं से नेज़ा, मेरा सर जख्मी मेरे बाजू जख्मी, तेरा सज्जाद बच गया, तेरी ज़ैनब